اسلام کی جو ریکھا ہے اس کے اندر رہو گے تو سلامت رہو گے، اسلام کی ریکھا سے باہر جاؤ گے تو تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، ہمارا قرآن پکار کر کہتا ہے جس نے کسی جان کو بے گناہ قتل کیا گویا اس نے ایک انسانیت کو قتل کیا۔ سمجھ میں آئی؟ لہذا اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب جو اس کے اسلام کے خلاف کرتا ہے اس کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی انسانیت کی جان بچائی ہے اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ ایک نفس کو جان بچانا گویا انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے اگر تم دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہو، اگر تم سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہو، وہاں پر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پر جتنے مرضی تم پانی لو وہاں پر کمی آنے والی نہیں ہے، پر جب وضو کرو گے تمہیں 3 ہی چلو سے وضو کرنا ہوگا، چوتھے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جو ہے جب اسلام فالتو پانی بہانے سے منع کرتا ہے تو فالتو خون بہانے کو کہاں اجازت ہے؟ جو ہے اس لیے مسلمان کو اپنے دین کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی ہوگا۔ الفا الفا وبعدد كل ذرة صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن وہ ہوگا۔ اور ایک بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اذکر فعل محذوف ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یاد کراؤ، اور اے میرے نبی کی امت کے علماء تم پر لازم ہے کہ تم نبی کی امت کو یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ، اور جو ان آیتوں کو پڑھ کر نہیں سناتا گویا کہ اس نے اللہ کے احکام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ آج کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا، نہ ہمیں کسی کے ساتھ اتنا گھس جانے کی پابندی ہے اسلام میں کہ ہمیں اسلام کے اندر وہ چیز نہیں ملتی۔ ہر چیز کا روشن بیان ہمارے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اگر دنیا میں کسی کے اندر مال و زر ہو، کسی کے پاس اقتدار ہو، کسی کے پاس حکومت ہو، یہ ساری عارضی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اصلی حکومت اللہ کی، للہ میراث السماوات والارض، تمام میراث اللہ ہی کی ہیں، زمین اور آسمانوں کا وارث اللہ ہے، اور ہم نے دوستی اللہ سے لگانی ہے، اور جو دوستی اللہ سے لگائے گا اس کا اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اس دن سے ڈرو، فرمایا جس دن ہر نفس جو نیکی کرے گی اس کو حاضر پائے گی، ہر نفس جو نیکی کرے گی وہ نفس اس کو حاضر پائے گا۔ حاضر پائے گا مراد کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نے نماز پڑھی ہے، اگر تم نے روزے رکھے ہیں، اگر تم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، اگر تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک تراویح میں سنا ہے، سنایا ہے، وعظ و نصیحت بیان کی ہے، وعظ و نصیحت سنی ہے، مسجدوں میں آئے ہو، مسجدوں میں دیا ہے، یہ سارے کے سارے حسین و جمیل شکل میں تمہارے اوپر پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، فرمایا وما عملت من سوء، اور جو کچھ تم نے برائی بھی کی ہے نا اس کو بھی حاضر کیا جائے، اللہ اس کو بھی حاضر کر دیا جائے۔ اور جب ہماری برائیاں ہمارے سامنے آئیں گی، ہم نے سود کھایا ہے، ہم نے رشوت کھائی ہے،
ہم نے ناحق مال کھایا ہے کسی کا، ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، ہم نے کسی کو ناحق ستایا ہے، یہ ساری چیزیں ڈراؤنی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ ڈراؤنی شکل میں جب ہمارے سامنے آ جائیں گی قیامت کے دن، قرآن کہتا ہے وہ انسان پکار کر کہے گا، توجہ، وہ دل میں تمنا کرے گا، ہائے کاش لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور ان برائیوں کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔ بولو استغفر اللہ۔ زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، وہ گنجے سانپ کی شکل میں آ جائے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، وہ گناہ بری شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ تم نے اسلام کی پاسداری نہیں کی ہے، تم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے اسلام کی قوانین پر عمل نہیں کیا ہے، یہ ساری برائیاں بری شکل میں سانپ اور بچھو کی شکل میں تمہارے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ اس وقت کہو گے لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، ہائے کاش میرے اور ان برائیوں کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔ توجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، پیچھے بھی فرمایا تھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، بار بار فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قہر سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قہر سے ڈراتا ہے قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ابھی تمہاری نیکیوں کے باب کھلے ہوئے ہیں، ابھی تمہاری نیکیوں کا دفتر کھلا ہوا ہے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے ان ساری برائیوں سے سچی توبہ کر لو۔ ہم نے کسی سے سود نہیں لینا ہے، ہم نے کسی سے رشوت نہیں لینی ہے، ہم نے نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ مسجدوں میں ادا کرنی ہے، ہم نے اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ تو خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی ہے، قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، او اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر تو دیکھو، مسجد میں آئے ہو کوئی گناہ تمہارے اندر ہے، آج سے تہیہ کر لو پروردگار عالم ہم تیرے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں، تیرے اس گھر میں آ کر تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنا گناہ کسی پر ظاہر مت کرو، بلکہ اللہ تو تمہارے سینوں کو جاننے والا ہے، سینے کی رازوں کو جاننے والا ہے، رب کو گواہ بنا کر کہہ دو پروردگار عالم آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ جمیعا کی قید لگائی کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی ہے کہ تمہارے چند گناہ معاف کرے گی اور چند گناہ نہیں معاف کرے گی۔ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت